بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورة النمل، قال عنده علم من الكتاب انا آتیک قبل ان يرتد الیک طرفک۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم، وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے۔ اللہ جل شانہ وعمن والہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی کریم جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اور نعت پیش کرنے کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خانقاہ الرزاقیہ القادریہ الجیلانیہ پاکستان کہ روح رواں جناب پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی السید الشیخ پیر غلام حیدر شاہ الرزاقی القادری الجیلانی المعروف حیدر بابا صاحب بڑے سائیں کو اور آپ کے شہزادگان بالخصوص حضور سجادہ نشین السید عدنان شاہ جیلانی، شہزادہ جناب قبلہ سید معراج شاہ جیلانی، السید مزمل شاہ جیلانی، اور خصوصیت کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جشن شہنشاہ بغداد سجانے والے اس خانقاہ سے وابستہ تمام ہی رزاقیہ خدامین غوث اعظم کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت اور انتہائی پر نور محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس مالک ذوالجلال نے ہمیں ایک بار پھر یہ سعادتیں نصیب فرمائیں، یہ برکتیں عطا کیں کہ ہم اپنے مقدروں کو جگائیں، اپنے نصیبوں کو بام عروج تک لے جائیں، اور یہاں پر حضور سرکار بغداد کا ذکر خیر ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے قبل میزبان ہونے کی حیثیت سے ایزا خطیب نہیں، ایزا مقرر نہیں، میزبان ہونے کی حیثیت سے کہ الحمدللہ میرا کشکول بھی اسی خانقاہ سے بھرتا ہے اور یہ میری اپنی محفل ہے، اور میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میں قبلہ بابا صاحب کے سامنے بیان کرنے نہیں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔
تو میں میزبان ہوتے ہوئے اس محفل پاک کا تمام وہ مقتدر شخصیات جو میری دائیں جانب سادات بیٹھے ہیں اور عزت مآب حضرات تشریف فرمائیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ منچ میں زیارت کر رہے ہیں قبلہ جناب مرکزی رہنما پاکستان سنی تحریک شاہد غوری صاحب کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ آپ زیارت کر رہے ہیں جناب محافظ عقیدہ ختم نبوت کہ جنہوں نے چینل کے ذریعے، ہوسٹنگ کے ذریعے، میزبانی کے ذریعے عقیدہ اہل سنت کا پرچار کیا، عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا۔ یقیناً آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ جناب قبلہ شبیر ابو طالب صاحب کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور جو دیگر حضرات بیٹھے ہیں جن کے اسماء گرامی میرے علم میں نہیں ہیں، ان تمام ہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، یہاں پر بیٹھنا، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس مالک ذوالجلال نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے پیارے حبیب کے لاڈلے شہزادے سید الاولیاء امام الاصفیاء قطب الاقطاب تاج الاوتار سید الاسیاد امام الافراد واہب المراد باذن الجواد امام شریعت سردار امت نظام طریقت بحر حقیقت عین ہدایت دریائے کرامت اللہ کی حجت غوث الثقلین غیث الکونین محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث سمدانی غوث الثقلین حضرت قطب عالم سیدنا سند الائمہ و مولانا امام الشریعہ والطریقہ ومأوانا وملجانا وغوثنا وغیثنا وغیاثنا حضور پرنور السید الشیخ ابو محمد عبد القادر بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سیدنا امام حسن مصنع بن سیدنا امام علی مقام امام صبر و رضا امام حسن بن سیدنا و مولانا امام الطریقہ والشریعہ علی المرتضی الگیلانی والجیلانی رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے دوستوں، ہمارے یہاں پیران عظام کے جب القابات ذکر کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات خطیب بھی ڈر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جو لقب میں کہہ رہا ہوں صاحب مسند اس سے اونچے مرتبے کے ہوں، کیونکہ لقب دینا یہ چھوٹوں کا کام نہیں ہوتا، بڑوں کی بارگاہ سے عطا ہوتا، بڑے اپنے چھوٹوں کے مناسب کو پہچان کر القابات سے نوازتے ہیں، چھوٹوں کا کام نہیں ہوتا بڑوں کے القابات ذکر کرے تو دل ڈرتا ہے، لیکن جب سرکار بغداد کے القابات کا ذکر کریں تو میرے دوستو ہم بطور وظیفہ کرتے ہیں۔ یہ وہ القابات ہیں سند الائمہ قطب عالم غوث الثقلین غیث الکونین مولانا و مأوانا و ملجانا، یہ وہ القابات ہیں جو میرے دوستو عام لوگوں نے نہیں، عام انسانوں نے نہیں، عام افراد نے نہیں، بلکہ اولیاء زمانہ ما قبل ما بعد جو پہلے آئے،
جو بعد میں آئے، قیامت تک جو آئیں گے، جب بھی غوث پاک کو یاد کرتے ہیں تو اسی طرح یہ وہ القابات ہیں میرے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے مبارک القابات میں سے ایک سب سے معروف لقب محیی الدین، دین کو زندہ کرنا۔ کیا لقب ہے؟ محیی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ آپ کا لقب مبارک ہے۔ اور میرے دوستو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت کے تو کیا کہنے، چھوٹی زبان ہے، بڑی بات ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی ہستی کا ذکر کریں جنہیں جنید بغدادی اپنے مزار سے سلام کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں جناب غوث پاک کی شان کو، عظمت کو بیان کرنے والے، کہ جنہیں اپنے مزار سے احمد بن حنبل جیسے امام سلام کرتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم شان غوثیت کا تذکرہ کریں؟ یہ تو ہم ان کی برکت اور فیض حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی والگیلانی، یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جب شیخ معروف کرخی کے مزار پہ جائیں تو معروف کرخی مزار سے کہیں السلام یا امام زمانہ۔ وہ ہستی ہے، اندازہ تو وہ بندے کہ ہم کس کا ذکر کرنے آئے، کس عظیم ہستی کا ذکر کرنے آئے۔ میرے غوث پاک مادر ذات ولی، کون سے؟ مادر ذات، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور مادر ذات کا مطلب یہ ہوتا ہے پیدائشی ولی، ماں کے پیٹ سے، ماں کے جنے ولی۔ اور آپ ایسے مادر ذات ولی، پیدائشی ولی ہیں کہ جب میرے حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ سیدہ ام الخیر فاطمہ سلام اللہ علیہا امید سے تھی، اور جناب غوث پاک پیٹ میں تھے، اور جب جناب سیدہ ام الخیر فاطمہ کو چھینک آتی، وہ کہتی الحمدللہ، پیٹ سے غوث پاک جواب دیتے یرحمک اللہ۔ مادر ذات، کیا مطلب؟ پیدائشی ولی، یعنی غوث پاک پیدا ہو کر ولی نہیں بنے، غوث پاک پیدا ہو کر ولی نہیں بنے، پیدا ہی ولی کہ جن کی ولایت پر بڑے بڑے اولیاء ناز۔ میں موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرتے چلوں کہ اتنی نورانی اور عرفانی محفل ہے۔ قبلہ شبیر ابو طالب بھائی بھی ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ بڑی صورت سجائی، اور اس محفل کی ان پر نور لمحوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کراچی میں نہیں بلکہ بغداد میں بیٹھے ہیں، اور بغداد میں بھی دربار غوثیہ میں حاضر۔ گزشتہ برس جب یہ جشن شہنشاہ بغداد ہوئی تھی، اس میں قبلہ شاعر اہل سنت نے انہی لمحات کو اس طرح قلم بند کیا تھا، فی البدی کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے حیدر بابا کے قربان جاؤں، کیا کہ میں اپنے حیدر بابا کے قربان جاؤں، کراچی کو بغداد بنا رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں غوث پاک کی نالین کے صدقے سلامت رکھے۔ اور غوث پاک کا جو شہر بغداد ہے نا، شہر بغداد، میرے دوستوں یہ معمولی شہر نہیں ہے، بغداد معلا ہے، بغداد معلا، عزت مآب جگہ ہے کہ یہاں جانے کی آرزو، یہاں مرنے کی آرزو اولیاء کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں بغداد شہر کیے نشانی، بغداد شہر دی کیے نشانی، اچھیاں لمیاں چیراں ہو۔ کون سلطان باہو؟ ہمارے یہاں جو نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے صوفی شاعر ہیں، بس نہیں، سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت اتنی کامل اور ایسی تام ولایت تھی کہ آپ جب چھوٹے سے تھے، صغیر السن تھے، چھوٹے تھے، جناب سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ محلے میں نکلتے نظر جھکا کے چلتے تھے، اور اگر کسی پہ نظر پڑ جاتی، آنکھ اٹھ جاتی، اگر وہ مومن ہوتا تو آپ کے عرفانی جلال کی تاب نہیں لاتا، کپ کپانا شروع کر دیتا تھا۔ اگر سلطان باہو کی یہی نظر جلال، یہی عارفانہ نظر اگر کسی کافر اور مومن پر پڑ جاتی تو میرے دوستوں کو بے ہوش، ہوش میں آتا تو کلمہ پڑھتا۔
چھوٹے ہیں، آپ کی عمر کم ہے، تو آپ کے علاقے کے کافر آ گئے جمع ہو کے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے، بازید محمد جو آپ کے والد تھے علیہ رحمہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ کے علاقے کے یہ کفار، اور آ کر عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ جناب آپ اپنے بیٹے کو تھوڑا سا روکیں تو صحیح۔ تو بازید محمد علیہ رحمہ نے فرمایا کیا ہوا، میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، وہ تو چھوٹا ہے، اس نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں روکوں، اسے سنبھالوں؟ ارے اس کی عمر تو ابھی اتنی کم ہے کہ میرا بیٹا کسی کو مار بھی نہیں سکتا۔ تو اس وقت کے کافر جو حاضر تھے بازید محمد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضرت مار دیتا تو اچھا تھا، وہ تو نظروں سے قتل کرتا ہے۔ وہ سلطان باہو کہ جن کی نظر کافر پہ پڑ جائے تو ایمان لے آئے، وہ کہتے ہیں بغداد شہر دی کیے نشانی، اچیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من میرا پرزے پرزے، جیوے درزی دیاں لیرا ہوں، اینا لیرا دی کل کفنی پاکے رلساں سنگ فقیرہ ہوں، باہو بغداد شہر دے ٹکڑے منسا۔ یہ کہتے ہیں باہو بغداد شہر دے ٹکڑے منسا، نالے کرسا میرا میرا۔ باہو کی تمنا ہے یہ کہ میرا میرا کریں، اللہ نے تو ہمیں دی دی یہ توفیق، تڑپتے رہے اسی میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ غوث پاک کا تذکرہ کرنا سننا یہ آسان بات نہیں ہے، بلکہ سائیں کی موجودگی کا اگر میں فائدہ اٹھاؤں اور پھر ایک دل کے دھار کو چھیڑتے ہوئے ایک بات کروں کہ اگر کوئی دل جمعی سے آ کے بیٹھ جائے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے غوث پاک کے رخ زیبا کا تصور باندھ کر بغداد والے کا ذکر سنیں، تو میرے دوستو اس ذکر سننے میں ہی میرے غوث پاک ولایت عطا کرتا ہے۔ دل کی لگن سے کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ لگا جب وہ چور کو ابدال بنا سکتے ہیں، وہ چور کو ابدال بنا سکتے ہیں، تو کیا وہ اپنے غلاموں کو نہیں بنا سکتے؟ کیا وہ قادریوں کو نہیں بنا سکتے؟ غوث پاک کوئی عام پیر ہے، غوث پاک کوئی معمولی پیر ہے؟ اللہ اللہ۔ بلکہ اگر میں ایک نقطہ اور بیان کرتے ہوئے آگے چلوں تو غوث پاک کی ولایت اور آپ کی پیری کا عالم یہ ہے کہ آپ فرشتوں کے بھی پیر ہیں۔ کس کے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ حیرت میں آ گئے کہ یہ حیدری نے بولا کیا؟ فرشتوں کے پیر؟ بھائی فرشتوں سے تو اللہ نے کہا نا اشرف المخلوقات کہ اگر انسان ایمان میں کامل ہو، تقوی اس کا مکمل ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کر رہا، امام شتنفی علیہ رحمہ نے خود بہجت الاسرار میں لکھا ہے میرے امام کا یہ قول، کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غوث پاک نے فرمایا کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں جنات کے بھی پیر ہیں، جناب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیر، جنات کے بھی پیر، فرشتوں کے بھی پیر، اور میں یعنی عبد القادر گیلانی سارے پیروں کا پیر۔ بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں، حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں یہ بات، حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال کا وقت تھا، آپ وصال حق کی طرف جب رواں دواں تھے، آپ کی روح جب آپ اپنے یار سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، تو آپ نے اپنے شہزادگان کو بٹھا کر یہ وصیت فرمائی، کہا کہ یاد رکھو، دیکھو تم میں مجھ میں مخلوقات زمانہ میں ایسا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق، مجھ میں تم میں مخلوقات زمانہ میں ایسا فرق ہے جیسا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یاد رکھو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا اور نہ کسی کو میری طرح کرنا، بلکہ اگر ابو بکر اور عمر شریفین علیہ رحمہ
جو غوث پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اگر میں بات ذکر کروں تو وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اس پیر طریقت رہبر شریعت کا نام ہے، اللہ کے اس ولی کامل کا نام ہے کہ نہ آپ سے پہلے اللہ نے ایسا ولی پیدا کیا، نہ آپ کے بعد اللہ ایسا ولی پیدا کیا۔ گویا کہ غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتوں کے بھی پیر کیا فرما رہے ہیں؟ غوث پاک فرما رہے ہیں دنیا والوں مجھے قیاس نہ کرنا عام لوگوں پر، مجھے عام لوگوں جیسا نہ سمجھنا، اے دنیا والوں میں انبیاء، صحابہ، تابعین، ائمہ اہل بیت میں امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر امام مہدی تک جتنے اولیاء آئے سب کا سردار ہوں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو میرا ہم پلہ برابری میں بھی نہیں آ سکتا۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کے مزار پہ حاضر ہوں۔ علی بن ہدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، شیخ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا شیخ معروف، سلام جیسی سرکار نے فرمایا تو مزید حضور غوث پاک نے فرمایا اے معروف کرخی آپ ہم سے 2 درجہ آگے بڑھ گئے، 2 درجہ آگے بڑھ گئے۔ یہ غوث پاک نے فرمایا فاتحہ خوانی کری اور چلے تشریف لے گئے۔ کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ میں غوث پاک کے ساتھ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کے مزار شریف میں حاضر ہوا تو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا السلام علیکہ یا شیخ معروف، اور پھر اس دفعہ میرے شیخ حضور غوث پاک نے فرمایا اے معروف کرخی اب ہم تم سے 2 درجہ آگے بڑھ گئے۔ یہ غوث پاک کے مرشد ہیں اور مرشدوں کی بھی مرشد امام علی رضا کے بعد سلسلہ قادریہ میں آپ کا نمبر ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شیخ معروف اب ہم آپ سے 2 درجہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت علی بن ہدی کہتے ہیں کہ سرکار بغداد کا یہ فرمانا تھا، مزار سے آواز آئی وعلیک السلام یا امام زمانہ یا امام الاولیاء، معروف قبر سے مزار سے اولیاء سلام کرتے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے دوستوں آپ اندازہ لگاؤ کہ جو غوث پاک کے اوپر بکواس کرنے والے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جی غوث کیوں کہہ رہے ہو، فریاد رس تو اللہ ہے، غوث کیوں کہہ رہے ہو؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شان ولایت کا عالم یہ ہے کہ میرے دوستوں آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو، اتنی جہتیں، اتنے کمالات ہیں نا کہ ایک نشست میں، ایک لیکچر میں آپ کی زندگی کے سبجیکٹس کو بندہ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ یہ بہت مختصر ہے، یہ تو بس نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے ذکر غوثیہ کہ ہمیں بھی سعادت نصیب ہوں، ورنہ اس کے لیے گھنٹوں دن چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی جہتیں، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی تلاوت، آپ کی جو ہے وسعت علمی، آپ کی خطابت، آپ کی تقریر، آپ کے فتاوی، آپ کی کتابیں، آپ کے اسرار و رموز کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کی نصیحتیں، 11 باتیں تو میں نے ذکر کر دی کہ اتنے پہلو ہیں، اور پھر اس میں ایک بہت بڑا سبجیکٹ میرے غوث پاک کی کرامات کا۔ کس کا ہے؟ کرامات کا۔ اور کراماتیں بھی کیسی کیسی؟ مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، اندھوں کو آنکھیں دے دینا، معذوروں کو کھڑا کر دینا، لنگڑے لولوں کو کھڑا کر دینا، یہ غوث پاک کی کرامات میں سے۔ اور جب ہم اس کرامت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان ولایت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو تو اللہ نے دلوں پر قبضہ کیا دیا ہے؟ دلوں پر قبضہ دیا میرے غوث پاک۔ اللہ نے اپنے بندوں کے دل جناب غوثیت مآب اپنے اس محبوب بندے کے قبضے میں دے ڈالے۔ کیسے دے ڈالے؟ کہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ آپ کے ایک مرید فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کا دن تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا کہ جناب غوث پاک کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤں گا آپ کے ساتھ۔ کہا میں حاضر ہوا تو راستے میں چلتے چلتے مجھے یہ خیال آیا، یہ وہم آیا کہ یار آج بڑا سناٹا ہے، کوئی رش نہیں ہے، ورنہ جب بھی غوث پاک کے ساتھ اگر مسجد کی طرف جاؤ تو ایسا ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کا ایسا مجمع ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ملاقات دور کی بات، ان کی زیارت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ وسوسہ، یہ خیال آنا ہی تھا کہ میں نے دیکھا گھروں سے، مارکیٹوں سے، بازاروں سے، دکانوں سے لوگ آنے لگے، ازدحام بڑھتا گیا، ہجوم بڑھتا گیا، اور اتنے کثیر ہو گئے کہ میں جب چلا تھا جناب غوث کے ساتھ تو آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے چل رہا تھا،
اور جب میں نے یہ خیال کیا تو لوگ اتنے آئے کہ مجھے مشکل ہو گیا کہ میں غوث پاک کو اس مجمع میں تلاش کروں. کہ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا اسی وقت کہ میں نے یہ سوچا کہ یار پہلے ہی اچھا تھا کہ کوئی نہیں تھا، میں تو غوث کے قریب تھا، میں تو غوث پاک کے ساتھ تھا. کہ دل میں میرے یہ خیال آنا تھا کہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، میں پھر غوث پاک کے قریب ہو گیا. اب میں نے یہ پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے خیال کرنے پر مجمع بڑھ گیا، میرے خیال کرنے سے مجمع ختم ہو گیا. تو غوث پاک نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری مٹھی میں دے رکھے ہیں، میرے قبضے میں دے رکھے ہیں. میں اگر چاہوں تو اپنے قریب کر لوں اور چاہے تو دور. ایسا قبضہ دیا غوث پاک کو اللہ نے دلوں. اب اس پر مولانا کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دلوں پر قبضہ تو اللہ کا، غوث اعظم کا کہہ رہے ہو، مخلوق کا قبضہ دل پر کہہ رہے ہو، یہ کیا بات کر دیا آپ نے؟ دلوں پر قبضہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مخلوق کا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اگر کہہ دیا تو کیا ہوا؟ کہنے لگا شرک کر دیا آپ نے کہ دلوں کا پر قبضہ تو اللہ کا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ، دلوں کا قابض اللہ، دلوں کا بادشاہ اللہ، دلوں کا مالک اللہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، دلوں پر قبضہ اللہ کا. لیکن اگر اللہ خود رب کائنات خود پروردگار عالم خود اگر کسی پر یہ کرم کر دے یا کسی کو ایسے ہی نواز دے کہ اسے دلوں پر قبضہ دے دے تو آپ روکو گے؟ اللہ کو روکو گے؟ ہم نے غوث اعظم کے لیے کہا کہ دلوں پر قبضہ تو یہ شرک، جبکہ رب کائنات قرآن میں خود فرمائے، کیا فرمائے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دلوں پہ وسوسہ ڈالتے ہیں، دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں. کون؟ من الجنۃ والناس، جنات، شریر شیاطین، جنات، انسان، شریر انسان، یہ دلوں پر وسوسہ ڈالتے ہیں. ارے جنات دلوں پر وسوسہ ڈال دے، جنات شیاطین دلوں کے احوال سے، دلوں کے خیالات سے میرے دوستوں مطلع ہو کر دلوں پر وسوسہ ڈال دے اور غوث اعظم دل پہ اختیار نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے چلیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان 40 گز دور چلا بھاگ جاتا. فرمایا کہ وہ 40 گز دور بھاگ جاتا. کیوں؟ کہ میرے کان میں آواز نہ آئے. اذان کی نورانیت کا عالم یہ. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جیسی اذان ختم ہوتی ہے شیطان پھر بھاگتا ہے. اور جب لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو شیطان ان کے دلوں میں داخل ہو کر، شیطان ان کے دلوں میں داخل ہو کر پھر ان کو خیالات ڈالتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. سرکار فرماتے ہیں کما قال رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شیطان جب وہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو وہ شیطان پھر ان کے دلوں میں جاتا ہے اور پھر انہیں کہتا ہے کہ یار اپنا فلاں کام تو کر لے، پہلے یہ کام تو کر لو. آپ خود بھی سوچتے ہیں، خیال کریں کہ ہم جیسی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے سارے پرانے کھاتے یاد آ جاتے ہیں. گھنٹوں بیٹھ کر دکان میں جو یاد نہ آتا ہو وہ نماز میں آ جاتا ہے. یہ شیطان یاد دلاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں شیطان یاد دلاتا رہتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. کہا یہاں تک کہ تکبیر پڑھتا ہے نمازی، جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے پھر شیطان دور بھاگتا ہے. تو دلوں پر قبضہ شیطان کو ہے کہ دلوں پہ وسوسے شیطان ڈالے، دلوں کو اپنے منہ میں لے کر چبا کر شیطان اللہ سے دور کرے. میرے دوستوں شیطان کون ہے؟ توجہ یہاں رکھیں. مہمان آتے رہیں گے، ملاقات کا یہ سلسلہ رہے گا، آپ نے توجہ یہاں رکھا ہے. شیطان کون ہے؟ یہ کوئی اللہ کا پیارا ہے؟ یہ کوئی اللہ کو محبوب ہے؟ یہ کوئی اللہ کو عزیز ہے؟ یہ کوئی اللہ کا پسندیدہ، اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے شیطان؟ کون ہے یہ شیطان لعین؟ اللہ فرماتا استکبر وکان من الکافرین، کہ مردود ہو گیا، کافر ہو گیا. شیطان اس لعین کا نام ہے. ابلیس اللہ کی وہ مردود مخلوق ہے میرے دوستوں، جس کو رب کائنات رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا، عرش سے فرش پر پھینک دیا. اپنے آپ سے پوچھتا ہوں
غوث اعظم کو دلوں پر قبضہ کہا تو تم نے شرک کہا۔ ارے میں پوچھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے دشمن کو اتنی طاقت عطا کرے کہ وہ اللہ کے بندوں کے دلوں کے احوال کو جان کر ان کے خیالات کو بدل دے تو رب کائنات اپنے دوستوں کو کتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے دشمن کو، شیطان رب کا دشمن ہے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، اللہ نے اسے اتنی قوت اور ایسی دسترس عطا کی ہے کہ وہ دل میں گھس جائے۔ بلکہ امی عائشہ سلام اللہ علیہا تو فرماتی ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسا کہ خون روانی کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ شیطان بھی رگوں میں دوڑ رہا ہے، بلڈ سرکولیشن کے ساتھ سرکولیٹ کر رہا ہے۔ شیطان کو اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے، غوث پاک کو اللہ یہ قوت نہ دے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، غوث پاک کو اللہ یہ طاقت عطا نہ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ غوث کہہ رہے ہیں، فریاد رس کہہ رہے ہیں، مددگار کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو کہنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مدد تو ہم صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو آپ نے غوث کو جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا غیر ہے، آپ نے اس کو کیسے کہہ دیا غوث؟ تو میں نے کہا بے شک اس میں ہمارا ایمان ہے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ ایاک نستعین کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور حقیقی مدد کرنے والی ذات بھی رب کائنات کس کی ہے؟ حقیقی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جواب دیں بھائی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حقیقی مدد کرتا بھی رب کائنات ہے، لیکن یہی حقیقی مدد کرنے والا قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبرائیل ان کے مددگار ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مسلمان ان کے مددگار۔ تو میں نے کہا جناب اعتراض کرنے سے پہلے یہ بات سن لو کہ بے شک حقیقی مدد کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور جسے رب خود مدد کرنے کی اجازت دے دے تو پھر ساری دنیا الٹی لٹک بھی جائے تو اسے روک نہیں سکتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اگر اجازت دے دے، اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، میں نے القابات غوث اعظم میں سے ایک لقب ذکر کیا واہب المراد باذن الجواب، مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں، من چاہی عطا کرنے والے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر رب کائنات کسی کو مدد کرنے کی اجازت دے دے تو پھر اسے کوئی مائی کا لال بھی نہیں روک سکتا۔ میرے غوث پاک ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات اور آپ کی مدد، کیسی مدد؟ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میرا اگر مرید مشرق میں مجھے پکارے شیر کے جبڑے میں جا کے، سنتے رہتے ہیں نا یہ کرامت، ایک بار پھر سنیں، لیکن آگے میں جس کرامت کی طرف غوث پاک کی لے جا رہا ہوں اسے توجہ سے زیادہ سنیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید شیر کے منہ میں چلا جائے اور وہاں سے صدق دل کے ساتھ کہہ دے یا غوث المدد، وہ مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں گا، اور وہیں سے شیر کا جبڑا چیر کر اسے بچا۔ بلکہ غوث پاک نے خود فرمایا بہجت الاسرار کے اندر، زبدۃ الآثار کے اندر، قلائد الجواہر کے اندر، ائمہ محققین نے اس بات کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں، جناب غوث مآب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی مراد پوری کروانا چاہتا ہے کہ میری یہ مراد پوری ہو جائے، میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے، تو وہ میرے نام کا وسیلہ پیش کیا کرے، وہ جیسے ہی میرے نام کا وسیلہ پیش کرے گا اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ میرے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ نے آپ کو علم، ریاضت، عبادت، روحانیت، نظام شریعت، امام طریقت کی ان منازل سے نوازا کہ میرے دوستوں جس کو ہم کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن اگر میرے غوث پاک کی کرامات کا ذکر کریں جو دریائے کرامت
ہیں جو دریائے کرامت ہے. اب جب ہم کرامت کی بات کرتے ہیں تو پھر کہنے والے کہتے ہیں اس بات کو, کیا کہتے ہیں؟ کہنے والے پھر اس بات کو کہتے ہیں کہ جی آپ کرامت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کرامت یہ عقل میں آتی نہیں ہے, یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. آپ کرامت کرامت کے رٹے مار رہے ہو, ہماری تو عقل میں نہیں آ رہی. ہم انہیں کہتے ہیں او عقل کے اندھوں, اگر کرامت عقل میں آ جائے تو کرامت کیوں ہوگی؟ کرامت اگر عقل میں آ جائے, سمجھ میں آ جائے تو کرامت کیوں ہوگی؟ وہ کرامت کہتے ہی اس کو جو سمجھ میں نہ آئے. کہیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ سمجھ میں نہ آئے اور ہو جائے؟ میں کہا یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن میں ہو گیا. کہاں ہو گیا؟ قرآن میں ہو گیا. چلیں زیادہ گہری بات نہیں کرتا, نہ مشکل بات کرتا ہوں. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیں قرآن میں, سورہ نمل کے اندر جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ چاہا اللہ کے حکم پر کہ ملکہ بلقیس کے تخت اپنی بارگاہ میں طلب کر, کیونکہ اس سے پہلے ملکہ بلقیس نے آپ کو تحائف بھیجے تھے, تحفے بھیجے تھے, اور یہ اندازہ لگانے کے لیے پتہ چلے کہ یہ واقعی نبی ہیں کہ صرف بادشاہ ہیں. اگر یہ تحفے رکھ لیں گے تو بادشاہ ہیں, اگر انہوں نے ٹھکرا دیے دنیاوی تحفے تو پھر یہ نبی ہیں. ملکہ بلقیس نے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنا ایک وزیر بھیجا کہ جاؤ تحفے دے کر آؤ, تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے یہ تحفے اپنے ملکہ کو جا کے واپس کر دو, ہمیں اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. اب جیسے ہی وہ وزیر واپس کیا تو حضور کو سپاق حضور سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزراء سے فرمایا, کیونکہ آپ کی حکومت جن انس پر تھی, ہواؤں میں تھی, چرند پرند پر آپ حکومت فرماتے تھے, تو حضور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو میرے پاس لیا؟ کون ہے تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے؟ تو ایک جن کھڑا ہوگا, بڑا جن, زکوان اس کا نام تھا. مفسرین نے لکھا کہ وہ جن اس کا سائز ایسا تھا کہ کئی پہاڑ ملا لیے جائیں تو اتنا وزنی اور طاقتور وہ جن تھا, زکوان. قرآن مجید اللہ یوں بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان یقوم من مقامک. وہ جن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جناب آپ مجھے اجازت دیجئے تخت بلقیس کو لانے کی, تو میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. کس سے پہلے؟ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دوں گا. جبکہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا قبل ان یأتونی مسلمین, اس کے ایمان لانے سے پہلے تخت لے آؤ. آپ نے رد کر دی اس کی یہ سفارش. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس ہوتی تھی جس میں آپ بیٹھ کر واضح نصیحت فرماتے تھے, مفسرین نے فرمایا یہ صبح شروع ہوتی تھی اور دوپہر تک چلتی تھی, ظہر. اور وہ جن یہ کہہ رہا تھا کہ میں دوپہر تک, کب تک؟ دوپہر تک آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے, اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر قال عنده علم من الکتاب. پھر آپ کا ایک وزیر کھڑا, آپ کا ایک وزیر کھڑا ہوا, آپ کے ایک صحابی حضرت آصف بن برخیا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی انا آتی. کیا عرض کی؟ انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا کہ یا سیدی سلیمان علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں کہ میں تخت بلقیس کو لے آؤں. کون سا تخت بلقیس؟ جو 80 گز لمبا 40 گز چوڑا, ہیرے جواہرات جس میں لگے ہوئے ہیں, ہیرے جواہرات جس میں جڑے ہوئے ہیں. اور اس ملکہ بلقیس نے اپنے اس تخت کو اپنے محلات کے کمروں میں سب سے آخری کمرے کے اندر مقفل تالے لگا کر بند رکھا ہوا تھا کہ اس تخت کو کوئی لے جا نہ سکے, بلکہ سینکڑوں افراد مل کر بھی اس تخت بلقیس کو ہلا نہیں سکے. توجہ ہے آپ کی. اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت بلقیس کو لاؤ. جن نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا. ان یقوم من مقامک, آپ اپنی مجلس ختم کریں, اس سے پہلے تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر آپ کے وزیر, آپ کی امت کے ایک ولی آصف بن برخیا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی انا آتی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا کہ یا سیدی آپ مجھے اجازت دیں میں اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے, جو 200 ماہ کی مسافت دور وزنی تخت ہے, آپ پلک جھپکائیں گے تخت آپ کے ساتھ. نعرہ رسالت, نعرہ تخت آپ رسالت. کے سامنے ہوگا. آصف بن برخیا نے یہ کہا.
میرے دوستوں بلکہ علماء مفسرین نے یہاں بڑا نفیس نکتہ لکھا، کہا کہ وہ کہہ نہیں رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نا انا آتی کا قبل ان یاتی، انا آتی کا قبل ان یرتدا، وہ یہ کہہ رہے تھے، عرض کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کہہ نہیں رہے تھے بلکہ کر ہی رہے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے ویسا ہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے تک آ گیا۔ بلکہ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب علیہ رحمہ نے اور پیارا نکتہ لکھا، خانقاہی محفل میں آئے ہو تو پھر خانقاہ کا لطف بھی حاصل ہے۔ کیا نکتہ لکھا؟ کھڑے ہو گئے حضرت آصف بن برخیہ، حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، کرامت کا صرف ثبوت دینا ہے، لیکن بات آئی ہے تو میں اس نکتے کو ذکر کرتا چلوں میرے دوستوں۔ آصف بن برخیہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں سلمان علیہ السلام سے، جن نے کہا تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے، جن نے کہا تھا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اور جن نے کیوں کہا تھا؟ جن کہہ رہا تھا انی لقوی امین، کیونکہ میں طاقت رکھتا ہوں، قوت رکھتا ہوں، اور آپ کے صحابی وزیر، آپ کی امت کے ولی آصف بن برخیہ نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ میرے دوستوں صوفیہ فرماتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یا سیدی آپ کی پلک جھپکانے سے پہلے لے آؤں گا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے یا سیدی آپ اپنی نظریں مجھ پر رکھیے گا، تخت لانا میرا، آپ کی نظر نہ ہٹے، آپ کی توجہ نہ ہٹے، ان یرتد الیک طرفک، کناروں پہ بھی نہ جائے، آپ توجہ آصف پہ رکھیں، تخت آصف۔ مطلب نبی کی توجہ آصف بن برخیہ پر پڑے تو وہ تخت کو حاضر کر دے۔ تو میرے دوستوں اسی کو تو کہتے ہیں کہ یا شیخ ہم پہ نظر کرم، اپنی نظروں میں، اپنی نگاہوں میں رکھنا، اپنی توجہ میں رکھنا، مرشد آپ نظر رکھنا، باقی دنیا کا بیڑا پار کرنا۔ اور غوث پاک نے جب اعلان کر دیا تو پھر بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے بات، کیا کہ مریدی لا تخف، ہم التجا کر رہے ہیں کہ مرشد نظر آپ رکھیں، آپ کرم کر کے رکھیں، آپ اپنی توجہ میں رکھیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا توجہ میں رکھوں؟ مریدی لا تخف، ارے میرے مرید تو کہہ رہا ہے نظر رکھ، میں نے نظر سے ہٹایا ہی نہیں۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ اب آپ اندازہ لگائیے بنی اسرائیل کہ ولی، بلکہ ایک بات اور عرض کروں یہاں پر، مجھے یاد آ گیا، میرے آقا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء، توجہ رکھنا، کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر۔ دعوت و تبلیغ میں، منصب نبوت کی بات نہیں ہے، دعوت و ارشاد میں میری امت کے علماء مثل بنی اسرائیل، مثل انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی مثل ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کے علماء مثل انبیاء بنی اسرائیل ہوں تو پھر آقا کی امت کے اولیاء کا مرتبہ کیا؟ میں صرف یہ نقطہ یہاں ذکر کر کے چھوڑوں گا، اس کی گہرائی پر اتروں گا نہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہم سے یہ بھی فرمایا ہے کہ خلوتوں کی بات جلوتوں میں نہیں کی جاتی، لیکن اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اولیاء امت مصطفیٰ، میرے آقا کی امت کے اولیاء، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی سلمان علیہ السلام کی امت کے ولی تخت لے آئے، پلک جھپکنے سے پہلے منٹوں میں حاضر کر دیں، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے وہ تخت، اور اتنی دیر میں سلمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو بھی اپنی بارگاہ میں طلب کر لیں، اور اسی دیر میں اس تخت کے نقشے کو بھی تبدیل کر دیں، یہ سب پلک جھپکنے میں ہو رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہیں میرے غوث پاک کر سکتے قم باذن اللہ، اور دے زندہ ہو، کھڑا ہو۔ بلکہ یہود و نصارہ نے جب دیکھا نا کہ یہ ایک عبد القادر آیا بغداد میں اور لوگ بڑے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے میٹنگ کی، مشاورت کی، وہاں کے علماء بھی تھے، وہ بھی یہودیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ میٹنگ کی، یہ مشاورت کی کہ بھائی ہم جو ہے نا تمام آسمانی کتابوں کو، تورات زبور انجیل اسے ساتھ رکھتے ہیں، قرآن کو ساتھ رکھتے ہیں، اور ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم یہ جو ہے نا مشاورت کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ جس نبی کے معجزے ان چاروں کتابوں میں سب سے زیادہ پائے گئے، اس ایک نبی کی شریعت کو نافذ کیا جائے گا، اور اس ایک نبی کی بات پر عمل کیا جائے گا، اور سارے لوگ یہود و نصارہ اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔
اب بکاؤ مولانا تو ہر دور میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یار بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں بھی چاہیے ہوتے ہیں ریال، ڈالر، پاؤنڈز، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ساری آسمانی کتابیں جمع کی گئی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم یہ موازنہ کیسے کریں، ہم یہ طے کیسے کریں کہ ساری آسمانی کتابوں میں کس نبی کے معجزات زیادہ ہیں۔ میرے دوستوں مفسرین نے تو اس بات کو خود ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے معجزات زیادہ ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے معجزات زیادہ۔ اب علماء نے کہا کہ یہودیوں اور نصرانیوں سے کہنے لگے کہ کام کرتے ہیں، بغداد کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں عبد القادر، جن کے ایک وقت کے مجمع میں 70,000 لوگ شریک ہیں، کسی کو وجد آتا ہے، کسی کو حال آتا ہے، کسی کو دھمال آتا ہے، کہ ایک وقت میں کسی کا امامہ میرے غوث کی بات سن کے جل جاتا ہے، کسی کی روح میرے غوث کی بات سن کے نکل جاتی ہے۔ کہ بغداد کے اسی عالم کو بلا لیتے شیخ عبد القادر کو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا، اور یہودی بھی، نصرانی بھی، عیسائی سب بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہیں، کہنے لگے کہ حضور ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا جائے کہ آپ کے نانا کے دین کو چھوڑ کر کسی اور نبی کے دین کی بات کریں، جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعثت کے بعد توریت پڑھنا بھی فاروق اعظم کا پسند نہ فرمائے، اور یہ بات یہ کر رہا ہے کہ ہم دین بدلیں گے، نافذ کریں گے اس کی شریعت جس کے معجزات زیادہ ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا چلو بتاؤ تمہارے نبی کون ہیں؟ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، کہا ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سر کے تاج، ہر نبی پر ہمارا ایمان۔ تمہاری نبی کے کیا معجزات تھے؟ تمہارے نبی کیا کر لیتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے۔ کہا اچھا مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، ارے کسی اور معجزے کی بات کرو، یہ تو ہمیں بھی کر سکتے، یہ تو ہمیں بھی کر سکتے، تم کسی اور معجزے کا تذکرہ کرو۔ کہیں گے آپ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، آپ کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، لے کے چلو میرے نہیں اپنے قبرستان، مسلمانوں کے نہیں اپنے قبرستان میں لے کے چلو۔ غوث پاک نے یہودیوں نصرانیوں کو لیا اور ان 2 نمبر ملاؤں کو لیا جس بات پہ راضی تھے نصارہ کی، لے کر گئے، کہا کہ تم جو خبر بولو گے اس خبر کا مردہ میں زندہ کروں، اس خبر کا مردہ۔ گئے وہ لے گئے اپنے قبرستان میں، وہ گورا قبرستان میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا کہ جی اس قبر کا مردہ زندہ کریں۔ وہ سالوں پرانا، ہڈیاں گل سڑ جائیں، ختم ہو جائے، ہڈیاں بوسا بن جائیں، غوث اعظم نے فرمایا اس کو زندہ کر دوں، پھر تو تم مانو گے نا کہ دین مصطفی حق پر ہے، انہی کے اولیاء حق پر ہیں، انہی کے علماء حق پر ہیں۔ کہا آپ کر کے تو دکھائیں۔ غوث اعظم نے قبر پر ٹھوکر ماری، لات ماری، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ مردے کی اللہ نے روح، ہڈیاں بھی جمع کی، روح بھی دوبارہ ڈالی، قبر پھاڑتا ہوا نکلا۔ غوث پاک نے صرف زندہ نہیں کیا، فرمایا کہ ابے او مردے اپنے گوروں کو بتا میں کون ہوں۔ کہا آپ عبد القادر گیلانی۔ نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ کیا فرمایا کہ آپ ہی، وہ کہنے لگا کہ آپ ہی عبد القادر گیلانی ہیں جو سردار اولیاء ہیں۔ کہا کہ تم مردہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہو، یہ تو ہمارے بایات کا کھیل ہے۔ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی ہے، وہ عقل میں آ جائے تو کرامت کیسی ہے۔ حضرت بی بی مریم والدہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس بے موسم کے پھل آ جائیں، اصحاب کہف سالوں غار کے اندر سو جائیں، بی بی مریم سلام اللہ علیہا اگر سوکھے بالکل بے فائدہ ختم ہو جائیں جو کھجور کے تنے، انہیں ہلائیں تو اللہ تازہ اور تر کھجوریں درخت سے گرا دے۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ 12 برس ڈوبی کشتی کو باہر نکال۔ امت مصطفیٰ کے اولیاء ہیں۔ اور پھر امام اپنا ابن تیمیہ نے اس بات کو ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامتیں ہیں وہ اتنی متواتر ہیں، تواتر ایسا ہے کہ آپ کی کسی ایک کرامت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، گنجائش نہیں۔ بلکہ امام خفاجی لکھتے ہیں کرامت جو ہوتی ہے نا وہ نبی کی نبوت کا فیضان ہوتی ہے، کیونکہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پیروکار ہوتا ہے، اس کی تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پیروکار ہوتا ہے۔ اب جس نبی کا وہ پیروکار ہے، کوئی نوح علیہ السلام کا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا، کوئی الیاس علیہ السلام کا، کوئی شیشہ علیہ السلام کا، کوئی یوشع بن نون علیہ السلام کا، کوئی ہارون علیہ السلام کا، کوئی الیاس علیہ السلام کا، تو کسی نہ کسی نبی کا وہ قدم پر ہوتا ہے، پیروکار ہوتا ہے۔ اب وہ جس قدم پر ہوگا اس نبی کے وہی معجزات اس ولی کو بطور کرامت دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں، جملہ سنیے، اگر وہ ولی چاہے تو کرامت دکھا۔ لیکن معجزے میں اور کرامت میں ایک بہت بدیہی سا فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جو سائن نے توجہ دلائی حقیقت ہے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی سے جب کہا جائے کہ معجزہ دکھائیں، آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، تو اس نبی پر واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں۔ لیکن ولی سے اگر مطالبہ کیا جائے کہ آپ کرامت دکھائیں تو ان پر لازم نہیں ہوتا کہ کرامت، وہ چاہیں تو دکھا دیں، اختیار ضرور ہے لیکن لازم نہیں، بلکہ پسند اس بات کو کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی کرامات کو چھپائیں تو اچھا، اپنی کرامات کو چھپائیں تو اچھا۔ اور تمام اولیاء کیا اپنی کرامات کا ظہور کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن صوفیہ نے لکھا کہ ایک ولی ایسا گزرا اس زمانے میں کہ جس سے جب جس کرامت کا مطالبہ کیا گیا اس نے پلک جھپکتے میں کر کے دیا۔ کون سا ولی؟ یہ ایسے ولی ہیں جو کہتے ہیں نا حتی توارت کہ متواتر کرامتیں آپ کی ظاہر ہیں، ایسی کہ جب کہا گیا کرامت تو کرامت۔ کب مردہ زندہ کرو مردہ زندہ، مرغی زندہ کرو مرغی زندہ کی، 12 برس کی ڈوبی کشتی کو نکالیں تو نکالیں، جو کرامت آپ سے جب کہی گئی آپ نے۔ کیوں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے تو اسے اسی نبی کا فیضان ملتا ہے۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے جد اعلیٰ سید المرسلین خاتم النبیین آمنہ کے لال حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوں کہ میرا ہر قدم، میرے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا ہر قدم میرے جد اعلیٰ کے قدم پر آتا ہے سوائے قدم نبوت، کہ نبوت کی حد تک تو نہیں جا سکتا، نبوت سے نیچے جتنے درجات اور جتنے قدم آتے ہیں میرے آقا کے ان تمام قدموں پر غوث اعظم خود فرماتے ہیں کم نبوت تک نہیں۔ تو پھر اولیاء نے میرے آقا کے اس فرمان کو سن کر، غوث پاک کے اس فرمان کو سن کر اب موازنہ کیا، کہا کہ جب ہر قدم پر مصطفیٰ کے ہر قدم پر غوث پاک کا قدم ہے تو جو ولی جس نبی کے قدم پر اسے اسی نبی کا فیضان ملتا ہے، اسی کا معجزہ ملتا ہے۔ اب جب غوث اعظم سرکار کے قدم پر ہیں تو پھر انہیں معجزات بھی مصطفیٰ والے ملے ہوں گے، کرامت کی صورت انہیں معجزات بھی اسی طرح ملے ہوں گے کہ وہ کرامت کے طور پر دکھا دیں۔ تو پھر غور کیا صوفیہ نے، مفسرین نے اس بات کو لکھا، بڑے بڑے امام نے لکھا، میں امام خفاجی علیہ رحمہ کا قول ابھی آگے ذکر کروں گا، توجہ بس یہاں رکھیے گا میرے دوست۔ تو میرے دوستوں بڑے بڑے علماء نے اس بات کو ذکر کیا، موازنہ کیا کہ جب غوث پاک کا قدم سرکار کے قدم پر ہے، آپ انہی کے پیروکار، انہی کے فیضان سے جا رہے ہیں، تو جتنے معجزات سرکار کے اتنی کرامات غوث اعظم، فیضان نبوت مل رہا تھا میرے غوث پاک۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جانور پہچانتے تھے کہ نہیں؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جانور پہچانتے تھے، کائنات کا ہر ذرہ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ میرے آقا درخت کو اشارہ کریں تو درخت قدموں میں حاضر، میرے آقا جانوروں کو اشارہ کریں تو وہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے حاضر ہو جائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر ہاتھ مبارک رکھ کر فرما دیں تو میرے آقا، میرے دوستوں، وہ پتھر اپنا پانی باہر نکال دیں، بلکہ سرکار خود اگر اپنے پیالے مبارک میں اپنی انگشتان مبارک رکھ کر اگر آپ دریائے رحمت جاری کرنا چاہیں تو سینکڑوں صحابہ پی لیں۔ یہ میرے آقا کے معجزات۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، توجہ رکھیے گا، جیسے سرکار کو کائنات کا ہر ذرہ پہچانتا ہے کہ یہ نبی ہے، ایسے ہی ہر ذرہ پہچانتا ہے کہ عبد القادر غوث الاعظم، ایسے ہی ہر ذرہ۔ وہ کیسے کا خود ذکر کرتے ہیں، زبدۃ الاثار کے اندر لکھا علماء نے
حضرت محقق علی الاطلاق نے اس بات کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کا زمانہ تھا، مدرسے سے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ بیل آ گیا، جانور آ گیا، بولا ہمارے اس علاقے میں آتا نہیں تھا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک اس بچوں کے ساتھ اس بیل کی طرف دوڑے. جب آپ دوڑے تو بیل رک گیا. غوث اعظم کو تعجب کہ ابھی تو یہ بھاگ رہا تھا، بچے بھی بھاگ رہے تھے، اب یہ کیوں رک گیا، اب کیوں ٹھہر گیا؟ تو بیل رک گیا اور اس نے پیچھے مڑ کے کہا یا عبد القادر جیلانی، آپ میرے پیچھے کہاں؟ پہچانتا تھا تو کہا نا، کہا اے غوث اعظم آپ میرے پیچھے کیسے آ گئے؟ کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا بلکہ جانور میرے غوث پاک کی ولایت کو بھی جانتے تھے اور آپ کی غوثیت کبریٰ کو بھی پہچانتے. تو بیل نے کہا کہ آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا، آپ محی الدین ہیں، دین کے زندہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، بیل کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں. امام خفاجی آگے ذکر کرتے ہیں مزید، کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ سرکار کے معجزات غوث اعظم کو بطور کرامت کون کون سے ملے ہیں. خاور نقشبندی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ، دوران بیان بشیر قادری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے، اور میرے بیان سے پہلے آل نبی اولاد علی جناب اللہ سید عمیر شاہ صاحب بھی تشریف لائے. تو میں ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے دوستوں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. اب آپ نے توجہ رکھنی ہے، بالکل آخری نقطہ کرامت غوث اعظم، کہ ہر ولی ہر نبی کے کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، وہ جس نبی کے قدم پر ہوگا اس نبی کا فیضان ملے گا. میرے غوث پاک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم. تو اب علماء نے یہ موازنہ کیا، غور کیا. علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غور کیا کہ سرکار کے کون کون سے معجزات ملے، کہ اس غور کرنے میں ہمیں ایک بات پر تشویش ہوئی، کوشچن مارک آیا، سوال پیدا ہوا. وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ آیا کہ سرکار علیہ السلام کے معجزات کا مظہر ہم نے آپ علیہ السلام کی امت کے کئی اولیاء میں، لیکن سرکار کا ایک معجزہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام طیب و طاہر. سرکار کون ہے؟ طیب و طاہر نبی. آپ اتنے پاکیزہ نبی ہیں کہ آپ کا بول و براز شریف وہ بھی پاک، حتیٰ کہ آپ اتنے پاکیزہ ہیں کہ میرے دوستوں مکھی جو گندگی کا جانور ہے، کیڑا ہے، وہ زخم پہ بیٹھے گا، کچرے میں بیٹھے گا، جو کھانا جو ہے وہ کھانے کے قابل نہ رہے ان کھانوں میں بیٹھے گی، مکھی وہیں بیٹھتی ہے نا. تو مکھی گندگی کا کیڑا ہے. تو اب علماء نے کہا کہ ہمیں یہ تشویش ہوئی کہ سرکار کا یہ معجزہ کہ آقا کریم علیہ السلام طیب و طاہر ہیں، کہ آپ کے جسم مبارک تو کجا میرے آقا کے لباس مکرم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی سرکار کے قدم پر، لباس مبارک پر. اب علماء نے کہا کہ ہم نے یہ غور کیا کہ سرکار کا یہ معجزہ آپ کی امت کے کس ولی کو کرامتاً دیا گیا ہے. کہ ہم نے غور کیا، صفحے اولیاء کی سیرتیں کھنگال ڈالی، اولیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کر دیا، کتابیں کھنگالی، لائبریریاں کھنگالی، ہمیں کوئی ولی نہیں ملا کہ جسے یہ معجزہ ملا ہو کہ جیسے آقا طیب و طاہر ایسے وہ ولی بھی طیب و طاہر. فرماتے ہیں ہم نے غور کیا، لائبریریاں کھنگالی، مدرسوں میں فتاوی دیے، جاری کروانے کے لیے استفتاء بھیج دیے، سوالات بھیج دیے کہ ایسا معجزہ میرے آقا کا کہ سرکار طیب و طاہر ہیں کہ آپ کے لباس مکرم پر مکھی کبھی نہ بیٹھی ہو. تو آپ کا یہ معجزہ طیب و طاہر کا کس ولی کو دیا گیا؟ علماء کہتے ہیں ہم نے غور و فکر کیا تو ہمیں کوئی ولی نظر نہ آیا. کہ ہاں ملا، کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ولی. گفتگو ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھیے. کہتے کوئی ولی نہیں ملا سوائے ایک ولی کے کہ ہم نے صفحے اولیاء کے تمام اولیاء کی بارگاہوں میں حاضری دی، الہامات کے ذریعے، القات کے ذریعے، ان سے مراقبے کے ذریعے سوالات کیے، کہیں سے جواب نہیں ملا. کہا کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی سیرت کو پڑھا تو علماء کہتے ہیں، امام خفاجی کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہ بیٹھی. تو کہا ایسا ہی سرکار بغداد حضور غوث پاک
تاج الاوتاد امام الافراد واہب المراد باذن الجواد امام طریقت نظام شریعت غوثنا و غیاثنا غوث پاک کے لباس پر کبھی مکھی نعرہ غوثیہ تیرا پیر میرا پیر، ہاتھوں کو بلند کر کے تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ جیسے سرکار والا تبار علیہ الصلوۃ والسلام طیب و طاہر ہے، تو یہ جملہ جو میں نے شروع میں کہا کہ فرشتوں کے بھی پیر، غوث پاک سے خود پوچھا کہ یا سیدی آپ کو کب پتا لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کہنے لگے میری عمر 10 برس تھی، میں مدرسے جاتا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں مدرسے کے لیے نکلتا تھا، آسمان سے فرشتے نیچے اترتے تھے، اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے جگہ دو راستہ بناؤ۔ دنیا کے بادشاہوں کے 2-4 گن مین ہوتے ہیں اور یہ سردار یہ بادشاہ خود اپنی طرف سے پیسے دے کر پروٹوکول بناتے ہیں کہ ہماری عزت بڑھے گی، 2-4 لوگ جگہ دے دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ساتھ تصویر بنا لیں گے۔ لیکن میرے غوث اعظم کا پروٹوکول تو دیکھو کہ غوث پاک فرماتے جب میں اپنے آستانے سے نکلتا، 10 برس میری عمر، میں مدرسے جاتا تو آسمان سے فرشتے اترتے تھے، وہ اعلان کرتے ہوئے جاتے پورے راستے کہ راستہ دو راستہ، جگہ بناؤ جگہ۔ کہا کہ میں مدرسے جاتا تو فرشتے طلباء سے کہتے کھڑے ہو جاؤ، دیکھتے نہیں اللہ کا ولی۔ نعرہ تکبیر، کہ جن کے پروٹوکول کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتے اتار دے، اس ولی کی ولایت کا حال۔ تو امام خفاجی نے اسی بات کو ذکر کیا، کہا کہ غوث اعظم کے وہ کرامات جو حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں، کہا کہ جو معجزہ سرکار کا طیب و طاہر ہونا ہے، بلکہ حضرت علی بن حیدی کے والد فرماتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ شاگرد فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 13 سال خدمت کرتا رہا۔ اس 13 سال میں دن رات میں نے غوث اعظم کے ساتھ گزارے۔ ان 13 سال میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب غوثیت مآب کے لباس پر مکھی بیٹھی۔ اب ایک نکتہ سنا کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، نعت خواں پڑھیں گے، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، غوث پاک کون ہے؟ سرکار کے بیٹے، شہزادے، ولیوں کے امام، سید الاسیاد۔ آپ کا نمبر، توجہ رکھنا، اہل بیت پر بھونکنے والے، صحابہ کی توہین کرنے والے، اب ان کو جواب دیتے ہوئے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ توجہ رکھنا کہ میرے دوستو، غوث پاک ان کی شان طہارت کا عالم یہ ہو، میرے غوث پاک ان کی شان طہارت کا عالم یہ ہو جن کا نمبر کئی واسطوں کے بعد کہ وہ غوث پاک کہ جن کا نمبر کئی واسطوں کے بعد آتا ہے، ان کی طہارت کا عالم یہ ہو کہ ان کے لباس پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ تو بتاؤ امام حسن کی پاکیزگی کا حال، امام حسین کی پاکیزگی کا حال، سیدہ طیبہ طاہرہ، ارے جن کے یہ بیٹے کے لباس پر مکھی نہ بیٹھے، اس کی ماں فاطمہ کی طہارت کا عالم کیا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ میرے دوستوں، یہ بہت نازک رہا ہے، بہت نازک کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، زبانوں کو بڑا سنبھل کے کھولنا پڑتا ہے، عقیدوں کو بڑا سنبھالنا پڑتا ہے۔ یہ پلسرات ہے، پلسرات، ایسا نہیں ہے کہ بھائی جس کا دل چاہے آ کے بول کے چلا جائے۔ یہ غوث پاک کے ماننے والے جو کہتے ہیں نا، وہ بھی غوث پاک کو مانتے ہیں، لیکن میرے بھائی کیسا مانتے ہو یار؟ ان کے بیٹے کی پاکیزگی کا عالم تو یہ ہو کہ ان کے لباس میں مکھی نہ بیٹھے، سیدہ کی طہارت، امام حسن کی طہارت، امام حسین کی طہارت، امام زین العابدین کی طہارت، امام باقر کی طہارت، امام جعفر صادق کی طہارت، امام موسیٰ کاظم کی طہارت، امام علی رضا کی طہارت، امام تقی کی طہارت، امام نقی کی طہارت، امام
حسن عسکری کی طہارت کا عالم کیا ہے؟ اور جب میرے دوستوں ان تمام پاکیزہ لوگوں کو ایک جگہ ایک گلدستے میں لے آؤ تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کی طیبی اور طاہری کا عالم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدے پر نظریات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے امام میرے اعلیٰ حضرت شاہی فرما رہے ہیں کہ عاصم بن برقیہ اس نقطے کو میں ذکر کر کے جی سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی عاصم بن برقیہ آپ کے صحابی انہوں نے جب کہا نا کہ حضور میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ گفتگو کر رہے تھے وہ تخت ہوا میں تحلیل ہو چکا. بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ تخت جہاں تھا وہیں زمین کے اندر گڑھا اور زمین کے اندر سرنگ بنا تھا. اور بعض مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ وہ تخت ہوا میں تحلیل ہو کر آیا اور ہوا میں تحلیل ہو کر جب حاضر ہوا سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تو وہ تخت یہ کہتا ہوا آیا عاصم بن برقیہ کو آپ نے پلک جھپکنے کا وقت بھی بہت مانگا تھا. جب سلیمان علیہ السلام کا فیضان مانگا تھا تو پلک جھپکنے سے پہلے کا جو وقت مانگا تھا وہ بھی بہت تھا. اگر آپ اس سے بھی کم وقت دیتے تو میں آپ کے حکم پر پڑھنے. تو یہ بنی اسرائیل کے اولیاء تو میرے آقا کی امت کے اولیاء اور ان میرے آقا کے پیاروں کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. میرے امام نے اسی کو ذکر کیا نا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت ہے کہ برسا نہیں چھالا تیرا. میرے دوست اللہ تعالیٰ اس فیضان غوثیہ کو ہمارے دلوں پہ جاری فرمائے. اس خانقاہ کو عروج دے ترقی دے. آپ کے دلوں کو عقیدہ اہل سنت سے صدا یہ معمول رکھے. دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں غوث اعظم کے عقیدے پہ قائم رکھیں. دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے عقیدے ہمارے نظریات ہماری باتیں سب تیرے پیارے محبوب بندے غوث پاک کے عقیدے پر. غوث پاک مومن ہے نا. مسلمان ان سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جب ان کے عقیدے کی حفاظت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کیا اس کے باپ بھی اگر زور لگا لینا تو ہمیں ہمارے عقیدوں سے نہیں ہلا سکتا. اللہ تعالیٰ ان پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ شب القدر جیسے بابا صاحب کا حکم ہوا انشاءاللہ وہ تشریف لا کے اگلے ایوان سے ثنا خان کو دعوت دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.